2024 کے جولائی انتخابات میں مڈورو 51% ووٹس کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر مخالفین وہ جناب ثبوت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ جو مخالف امیدوار تھے ایڈموراڈو گونزالز، وہ کہتے ہیں انہوں نے 67% ووٹ لیے تھے، اور امریکہ جو ہیں وہ مڈورو کو تسلیم نہیں کرتے اور ان پر نئی پابندیاں لگا دیتے ہیں. 2025 میں ٹرمپ کی جو جنوری میں واپسی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پھر ایک ڈرامائی تبدیلی آ جاتی ہے. ٹرمپ فوری طور پر میکسیمم پریشر پالیسی بحال کر دیتے ہیں، مڈورو کو ڈرگ کنگ پن کہہ دیتے ہیں، اور سی آئی اے کو خفیہ آپریشنز کی وسیع اجازت دے دیتے ہیں. جولائی سے پر لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ادویات کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، وہاں پر اپنے بہت سے مسائل ہیں جس سے کہ وینزویلا ان سے نبرد آزما ہے، کیونکہ ان کی 95% جو معیشت ہے وہ تیل پر اس کا انحصار ہے، اور تیل کی جب ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو پھر معاملات خراب ہوں گے. کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر حملہ کر دیں؟ کیا واقعی ایک جنگ ہوگی؟ وہ ٹرمپ جو کہ سینہ ٹھوک کے یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، کیا وہ ایک جنگ شروع بھی کریں گے؟ اور پھر اس کو کس طریقے سے وہ جسٹیفائی کریں گے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. السلام علیکم. امریکہ صدر ٹرمپ 2025 جنوری سے برسر اقتدار آئے ہیں، اور جب سے وہ صدر بنے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب میں نے 7 جنگیں بند کرا دیں، 8 جنگیں بند کرا دیں، اور جدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب مجھے امن کا عالمی انعام ملنا چاہیے، میں تو بہت ہی امن پسند انسان ہوں. لیکن ایک تنازع ہے جو پنپ رہا ہے، جو پک رہا ہے، اور یہ خدشہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی جنگ میں تبدیل ہو جائے. یہ تنازع کیا ہے؟ یہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان ایک جاری اختلاف ہے، بلکہ بہت سے اختلافات ہیں جو کہ اب شدت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ تنازع نہ صرف دو ممالک کے درمیان ہے، بلکہ یہ عالمی سیاست، معیشت، تیل کی تجارت، انسانی حقوق، علاقائی اثر و رسوخ اور جیو پولیٹیکل حکمت عملیوں کو اس کو بھی چھوتا ہے. یہ تنازع دراصل جی نہ صرف دو ممالک کے درمیان ہے، بلکہ یہ عالمی سیاست، معیشت، تیل کی تجارت، انسانی حقوق، علاقائی اثر و رسوخ اور جیو پولیٹیکل حکمت عملیوں کو بھی چھوتا ہے. کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا سکیں، وینزویلا کی تاریخ کے بارے میں بتا سکیں، امریکہ اور وینزویلا کی جو ایک ان کے جو تعلقات ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بات کر سکیں، اور اس بارے میں بھی بات کر سکیں کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. امریکہ اور وینزویلا کے درمیان جو اختلافات ہیں، اس میں کیا اختلاف کیا ہے، اور جو دونوں اطراف ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے، ان کے پوائنٹ آف ویوز کیا ہیں. امریکہ اور وینزویلا کے درمیان جو تنازع ہے جناب، یہ ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی مسئلہ ہے جو سیاسی، معاشی، انسانی حقوق اور عسکری پہلوؤں ان پر محیط ہے. یہ اختلافات بنیادی طور پر 1999 میں صدر ہیوگو شاویز کے اقتدار میں آنے کے بعد سے شدت یہ اختیار کر گئے، جب وینزویلا نے ایک بولیویرین انقلاب کا اعلان کیا جو سوشلسٹ اصولوں پر مبنی تھا، اور امریکہ کے جو سرمایہ دارانہ اور نوآبادیاتی پالیسیاں ہیں اس کے بالکل برعکس تھا. یہ انقلاب وینزویلا کی خود مختاری، تیل کی قومی ملکیت اور غریب طبقات کی فلاح و بہبود پر زور دیتا تھا، مگر اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کشیدہ کر دیا. آج نومبر 2025 میں یہ تنازع ایک انتہائی نازک موڑ پر ہے، جہاں فوجی کشیدگی، بحری تعیناتیاں اور ممکنہ تصادم کی باتیں ہو رہی ہیں. اس تنازع کی جڑیں وینزویلا کی اندرونی سیاست میں ہیں، مگر یہ عالمی سطح پر اثر انداز ہو رہا ہے، خاص طور پر لاطینی امریکہ، کیریبین کے علاقے جو ہیں، اور تیل کی عالمی منڈیوں میں. امریکہ کا موقف اور دعوے کچھ اس طریقے سے ہیں جناب کہ وہ کہتا ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا یہ موقف ہے بنیادی طور پر کہ وینزویلا کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کو ایک آمرانہ اور غیر جمہوری نظام قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صدر نکولس مدورو جو ہیں ان کی قیادت میں انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلیاں ہوئی ہیں، جیسے 2018 کے صدارتی انتخابات اور 2024 کے حالیہ انتخابات میں، جنہیں بین الاقوامی مبصرین نے شفاف نہیں پایا. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ مڈورو
کی حکومت انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جیسے مخالفین کی گرفتاریاں، احتجاج کرنے والے مظاہرین پر تشدد، میڈیا کی سینسرشپ اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا۔ مزید برآں امریکہ وینزویلا کو منشیات کی بین الاقوامی سمگلنگ کا مرکز قرار دیتا ہے، خاص طور پر کولمبیا سے کوکین کی ترسیل میں ملوث جو کارٹل آف سنس ہے، اس جیسی تنظیموں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو معاشی پابندیاں ہیں، فوجی کارروائیاں ہیں، جیسے کریبین سمندر میں ایئر کرافٹ کیریئرز کی تعیناتی، جو مشتبہ منشیات فروشوں کے ساتھ جو منسلک کشتیاں ہیں ان پر حملے اور خفیہ آپریشنز، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وینزویلا کی اشرافیہ پر دباؤ ڈالنے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ نے 2019 میں وینزویلا کی قومی اسمبلی کے سربراہ خوان گونڈو کو عارضی صدر تسلیم کیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق مڈورو کی حکومت غیر قانونی ہے۔ امریکہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ اقدامات علاقائی استحکام، منشیات کے خلاف جنگ اور انسانی بحران کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ تیل کی برآمدات پر پابندیاں لگانے کا جواز بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آمدنی مڈورو کی فوج، اتحادیوں اور کرپشن کو سپورٹ کرتی ہے اور اسے روکنے سے حکومت کمزور ہوگی۔ امریکہ کا موقف ہے کہ وینزویلا کی معیشت کی تباہی مڈورو کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے، نہ کہ پابندیوں کی وجہ سے، اور وہ وینزویلا کے عوام کی حمایت کرتے ہیں مگر حکومت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری طرف وینزویلا کی حکومت کے دعوے وہ اس سے بالکل برعکس ہیں۔ وینزویلا کی حکومت صدر نکولس مڈورو کی قیادت میں امریکہ کو ایک نوآبادیاتی اور امپیریلسٹک قوت قرار دیتی ہے جو وینزویلا کی خود مختاری اور قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ مڈورو اور ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں ایک مکمل معاشی جنگ ہیں جو وینزویلا کو اس کی جو معیشت ہے اس کو دانستہ طور پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، غربت، بھوک اور طبی بحران کو بڑھا رہی ہے اور لاکھوں لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ امریکی فوجی کارروائیاں جیسے کہ ستمبر 2025 سے جاری مشتبہ کشتیوں پر حملے، جن میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور زخمی ہو چکے ہیں، ان کو جنگ کی تیاری اور علاقائی جارحیت قرار دیتے ہیں۔ وینزویلا کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے منشیات کی جنگ کے نام پر ہیں، مگر اصل مقصد تیل کی وسیع ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ مڈورو کی حکومت کا موقف ہے کہ ان کی حکومت عوامی حمایت سے قائم ہے اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات امریکہ کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت جیسے خفیہ انٹیلیجنس آپریشنز، مخالفین کو مالی امداد اور بغاوت کی کوششیں داخلی امور میں دخل اندازی ہے اور وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وینزویلا نے اقوام متحدہ، OAS، آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس اور دیگر فورمز میں شکایات درج کرائی ہیں کہ امریکہ علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور یہ اقدامات لاطینی امریکہ میں امریکی تسلط کو بحال کرنے کی کوشش ہیں۔ مزید برآں وینزویلا کا دعویٰ ہے کہ پابندیاں انسانی بحران کا سبب ہیں، جیسے کہ ادویات اور غذائی اشیاء کی قلت، ان کی کمی، اور یہ ایک قسم کا معاشی، وہ کہتے ہیں ایک قسم کی معاشی نسل کشی ہے، یہ ایک اکنامک جینوسائیڈ ہے۔ اب یہ مسئلہ بنیادی طور پر طاقت، وسائل اور نظریاتی اختلافات کا ہے۔ امریکی جمہوریت انسانی حقوق اور منشیات کے خلاف جنگ کے نام پر اپنی جیو پولیٹیکل مفادات چاہتے ہیں، جیسے کہ تیل کی محفوظ فراہمی چاہتے ہیں، لاطینی امریکہ میں اثر و رسوخ چاہتے ہیں اور چین اور روس کی پیش قدمی کو روکنا چاہتے ہیں اور خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وینزویلا جو ہے وہ اسے امپیریلزم کا مظہر قرار دیتا ہے اور اپنی خود مختاری، سوشلسٹ ماڈل اور اتحادیوں جیسے روس، چین، ایران اور کیوبا کی حمایت پر زور دیتا ہے۔ یہ تنازع نہ صرف دو طرفہ ہے بلکہ عالمی سطح پر تقسیم کا سبب بھی ہے، جہاں یورپ اور کینیڈا امریکہ کی حمایت کرتے ہیں جبکہ روس اور چین وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ہم وینزویلا کی ذرا تاریخ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کہاں سے آتی ہے یہ بات، کس طرح یہ ایک سوشلسٹ ملک ساؤتھ امریکہ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے جس کے پاس کہ اتنی وسیع تیل کے ذخائر ہیں، آخر کیا ہسٹری ہے کہ یہ یہاں تک آئے۔ وینزویلا جنوبی امریکا کا ایک خوبصورت اور متنوع ملک ہے جو بحر اوقیانوس کے شمالی ساحل پر واقع ہے اور کرائب سمندر جو ہے اس کی حدود میں پھیلا ہوا ہے۔
اس کی سرحدیں مغرب میں کولمبیا، جنوب میں برازیل، مشرق میں گیانا اور شمال میں کرائب سمندر سے ملتی ہیں۔ ملک کا کل رقبہ تقریباً 9,16,000 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان سے تقریباً دگنا ہوگا۔ یہاں کی آب و ہوا ٹراپیکل ہے، مرطوب ہے، یعنی گرم اور مرطوب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جیسے تیل، گیس، سونا، لوہا، اور قدرتی حسن تو خیر ایسا ہے یہاں پر ایک اینجل فالز ہیں جنہیں کہ دنیا کا سب سے اونچا آبشار کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ڈیلٹا ہے وہاں پر، اور وینزویلا کی جو آبادی ہے اگر اس کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 28 ملین ہے، جس میں مختلف نسلیں شامل ہیں، جس میں یورپی ہیں، افریقی ہیں، مقامی قبائل ہیں اور مخلوط اس قسم کی وہاں پر آبادیاں ہیں۔ دارالحکومت جو ہے وہ کاراکاس ہے، جو ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے اور ملک کا سیاسی اور معاشی مرکز بھی ہے۔ وینزویلا کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو قدیم مقامی قبائل جیسے آرواک، کارب اور ٹیموٹوک سے شروع ہوتی ہے، جو یہاں ماہی گیری، زراعت اور تجارت کرتے تھے۔ 15ویں صدی کے آخر میں 1498 میں اطالوی جو کرسٹوفر کولمبس جو سیاح تھے، انہوں نے اس کو دریافت کیا، اس خطے کو دیکھا، اور جلد ہی یہاں پر یہ ہسپانوی سلطنت کی نوآبادیاتی علاقہ بن گیا۔ ہسپانوی نوآباد کاروں نے 1520 کی دہائی میں یہاں پر مستقل بستیاں قائم کی، اور یہ علاقہ کیپیسٹی جنرل آف وینزویلا کے نام سے جانا گیا۔ نوآبادیاتی دور میں ہسپانویوں نے سونے، چاندی، کافی، کوکا اور تمباکو کی تلاش میں مقامی آبادیوں کو غلام بنایا، اور افریقی غلاموں کو یہاں پر لا کر ان سے کام کروایا، وہ بھی یہیں آباد ہو گئے۔ یہ دور استحصال اور ظلم کا تھا، جہاں مقامی آبادی کی تعداد بیماریوں اور جبر کی وجہ سے کم ہوتی گئی۔ 18ویں صدی تک وینزویلا نئی گرناڈا کی نائب بادشاہت کا حصہ تھا، جہاں ہسپانوی حکمرانی سخت تھی، مگر مقامی اشرافیہ بھی ابھری اور انہوں نے بھی پیسہ کمایا اور ایک سٹیٹس حاصل کیا۔ نوآبادیاتی نظام میں معیشت، زراعت اور معدنیات یہ اس کے اوپر مین سٹے تھا، اور ہسپانوی سلطنت کی معاشی ان کی معیشت کا یہ ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ آزادی کی تحریک کی بات کریں تو 19ویں صدی کے ابتدا میں یہ شروع ہوئی، جو نپولین کی فرانسیسی جنگوں اور امریکی اور فرانسیسی انقلابات سے متاثر تھی۔ مرکزی کردار اس میں سیمون بولیوار کا تھا، جو 1783 میں کاراکس میں پیدا ہوئے اور انہیں لاطینی امریکہ کا آزاد کنندہ کہا جاتا ہے۔ بولیوار نے یورپ میں تعلیم حاصل کی اور آزادی کی تحریک کی قیادت کی۔ 5 جولائی 1811 کو کاراکس میں پہلی قومی کانگریس نے ہسپانوی سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا، جو جنوبی امریکہ کی پہلی آزاد جمہوریہ تھی۔ تاہم یہ جدوجہد طویل اور خونریز تھی۔ بولیوار نے کئی جنگیں لڑیں، جیسے 1813 کی ایڈمائر ایبل کیمپین تھی، 1819 کی بویاکا کی جنگ تھی، اور 1821 کی کارابوو کی جنگ تھی، جو فیصلہ کن تھی۔ 1819 میں بولیوار نے گران کولمبیا کی بنیاد رکھی، جو وینزویلا، کولمبیا، پاناما اور ایکواڈور ان 4 ممالک پر مشتمل ایک اتحاد تھا۔ یہ اتحاد علاقائی اتحاد کی ایک مثال تھا، مگر داخلی اختلافات، علاقائی قوم پرستی اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے 1830 میں یہ ٹوٹ گیا۔ اس سال بولیوار کی موت ہوئی، مگر ان کی یاد وینزویلا کی قومی شناخت کا مرکزی حصہ بن گئی، اور 5 جولائی قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آزادی ہسپانوی سلطنت سے حاصل کی گئی اور وینزویلا ایک آزاد جمہوریہ بن گیا۔ 19ویں صدی میں وینزویلا کی تاریخ انتشار داخلی جنگوں اور آمریت کی تھی۔ ابتدائی سالوں میں جنرل انٹونیو پائیز جیسے رہنماؤں نے اقتدار سنبھالا، جو 1830 سے 1846 تک صدر رہے اور ملک کو مستحکم کیا، مگر علاقائی تقسیم کو بڑھایا بھی۔ یہ دور لبرلز اور کنزرویٹو پارٹیوں کی لڑائی کا تھا، جو 1859 سے 1863 کی فیڈرل جنگ میں عروج تک پہنچ گیا۔ 1870 میں جنرل انتونیو گونزمین بلانکو انہوں نے اقتدار سنبھالا اور اصلاحات کی، جیسے کہ تعلیم کا نظام، مذہبی آزادی اور بنیادی ڈھانچہ۔ تاہم 1899 میں جنرل سپریانو کاسٹرو کی بغاوت نے ایک نیا دور شروع کیا۔ 1908 سے 1935 تک جنرل خوان وکینٹے
गोमेज की आमरीत रही, जिसे इंडियन डिक्टेटर कहा जाता था। गोमेज ने मुल्क को मुस्तहकम किया, कर्जे अदा किए, सड़कें और बंदरगाहें बनाई, मगर सियासी आज़ादियों को कुचलने की भी कोशिश की, मुखालिफिन को कत्ल भी करवाया और बदउनवानी को इसकी वजह से फ़रोग मिला। मईशत ज़रई रही, मगर तेल की दरियाफ्त ने सब कुछ बदल दिया। तेल की दरियाफ्त कहाँ से शुरू होती है? वेनेजुएला की जदीद तारीख तेल से जुड़ी है। 1914 में मेरिकाइबो झील के करीब तेल की तलाश शुरू हुई और 1922 में रॉयल डच शेल कंपनी ने बारोसो नंबर 2 इस नामी कुएं में एक बड़ी दरियाफ्त की जो रोज़ाना 1 लाख बैरल तेल निकालता था और दुनिया का सबसे बड़ा कुआं था। 1920 की दिहाई में तेल की पैदावार में तेज़ी आई और 1928 तक वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद कुनिंदा बन गया, सिर्फ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर। गोमेज ने तेल की आमदनी को इस्तेमाल किया, मगर ये दौलत चंद अशराफिया तक महदूद रही जो पेट्रो डॉलर्स कहलाते थे। उनको कहा जाता था कि इनके पास पेट्रो डॉलर्स हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में एक फौजी बगावत हुई और रोमोलो पेटंकोट जैसे रहनुमाओं ने जमहूरियत की बुनियाद रखी। 1947 में पहले आम इंतखाबात हुए और पेटंकोट जो हैं वो उन्होंने तेल की कंपनियों से ज़्यादा रॉयल्टी हासिल की। 1958 में पॉन्टो फिको मुआहदा हुआ जिसने 3 बड़ी जमातों यानी कि एक्शन डेमोक्रेटिक, सोशल क्रिश्चियन और यूनियन रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम की और जमहूरियत को मुस्तहकम किया। ये दौर सन 1990 तक चला, जहाँ तेल की जो कीमतें हैं वो बहुत ऊपर रहीं 1970 के तेल के बहरान की वजह से, और इन्होंने मईशत को तरक्की दी। जीडीपी में इजाफा हुआ और वेनेजुएला को लातीनी अमेरिका के सऊदी अरब कहकर पुकारा जाता था। ताहम बदउनवानी, अदम मुसावात और कर्जों का बोझ मजीद बढ़ गया। सन 1976 में तेल की सनत को कौमी मिल्कियत में ले लिया गया और पीडीवीएसए पेट्रोलियस दी वेनेजुएला ये कायम हुआ। 1980 की दिहाई में तेल की कीमतें गिरने से बहरान आया और ब्लैक फ्राइडे 1983 में करेंसी की कदर गिर गई और गुर्बत बढ़ी। 1992 में हुगो शावेज ने नाकाम बगावत की कोशिश की, मगर सन 1998 में इंतखाबात जीते और 21वीं सदी का सोशलिज्म शुरू किया। शावेज ने आइन तब्दील किया, सोशल प्रोग्राम्स जैसे मिशंस शुरू किए, तालीम, सेहत, हाउसिंग, तेल की आमदनी को गरीबों पर खर्च किया, मगर मुखालिफिन पर क्रैकडाउन भी किया और मीडिया को कंट्रोल भी किया। 2013 में शावेज की मौत के बाद निकोलस मडोरो ने इक़्तिदार संभाला जो बस ड्राइवर और यूनियन लीडर थे। मडोरो के दौर में माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, हाइपरफ्लेशन हुई, ग़िज़ाई कमी हुई और महाजरीन की लहर आई। अब देखते हैं जनाब कि आलमी हैसियत तेल की पैदावार में अब क्या चल रहा है। ये तो मैंने आपको तारीख बता दी मडोरो तक की। 2025 में वेनेजुएला के जो तेल के साबित शुदा ज़खायर हैं दुनिया के सबसे बड़े, तकरीबन 303 अरब बैरल। सऊदी अरब के 267 हैं, ईरान के 209 हैं, इराक के 145 हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के 98 अरब हैं, लेकिन इनकी पैदावार कम है। अक्टूबर 2025 में तकरीबन 1.1 मिलियन बैरल यौमिया, जो दुनिया में 11वें या 12वें नंबर पर आती है। अमेरिका 13 मिलियन, सऊदी अरब 12 मिलियन, रूस 11 मिलियन, कनाडा 5.5 मिलियन, चीन 5 मिलियन, इराक 4.5 मिलियन, मुत्तहिदा अरब अमारात 4 मिलियन, ब्राज़ील 3.5 मिलियन, ईरान 3.2 मिलियन, कुवैत 3 मिलियन। ये सब इनसे ऊपर हैं और इसके बाद वेनेजुएला आता है 1.1 मिलियन से। ये 1990 की दिहाई पर हालांकि उरूज पर था, यानी कि 3.5 मिलियन बैरल यौमिया यहाँ से तेल निकाला जाता था। उससे अब ये बहुत कम है, जो पाबंदियों, सरमायाकारी की कमी और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से सब कुछ हुआ है। वेनेजुएला इसके ओपेक के बानी मेंबरान में से है, उसके बानी अरकान में से है और तेल की आलमी मंडी में इसका किरदार बहुत अहम रहा है, मगर मौजूदा बहरान ने इसे कमज़ोर किया है। अमेरिका का शुरू से इसमें इंटरेस्ट रहा है जी वेनेजुएला में। ज़ाहिरी बात है, आपका जनूबी अमेरिका में एक मुल्क है जिसके पास इतना तेल है और वो तेल की दौलत से माला माल है, और फिर उसमें लोग आकर सोशलिस्ट बातें करनी शुरू कर दें
تو ظاہری بات ہے امریکہ کا انٹرسٹ جاگ جاتا ہے، اینٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی تاریخ کیا ہے دونوں کی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آپس میں ان کے تعلقات کیسے رہے ہیں؟ کیا شروع سے ہی کشیدہ تھے کہ ابھی کچھ معاملہ ہوا ہے؟ امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات کی بنیاد جناب 1835 میں ایک سفارتی ایک دوسرے پر انہوں نے ایکسیپٹنس کیا، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور 1836 میں ایک تجارتی معاہدے سے پڑی جب وینزویلا نے ہسپانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی تھی. ابتدائی طور پر یہ تعلقات دوستانہ تھے، محدود تھے پر دوستانہ تھے، خاص طور پر 19ویں صدی میں جب امریکہ نے مونرو ڈاکٹرین جو ہے 1823 کے تحت لاطینی امریکہ میں یورپی مداخلت کو روکا. 1895 میں برطانیہ اور وینزویلا کی گیاتا سرحد پر تنازع میں امریکہ نے ثالثی کی اور وینزویلا کی حمایت کی، جو دوستانہ تعلقات کی ایک مثال تھی. تاہم 1902-03 میں وینزویلا کے قرضوں پر یورپی بحری ناکہ بندی میں امریکہ نے مداخلت کی، مگر اپنے اثر و رسوخ کو بھی بڑھایا. 20ویں صدی کے ابتدا میں تیل کی دریافت نے تعلقات کو تبدیل کیا. 1910 کی دہائی میں امریکی کمپنیاں جیسے اسٹینڈرڈ آئل، جو کہ اب ایکسون کے نام سے جانی جاتی ہے، اور گلف آئل وینزویلا میں داخل ہو گئی اور تیل کی برآمدات امریکہ کی معیشت کا اہم حصہ بن گئیں. گومیز کے دور میں 1908 سے 35 میں امریکی سرمایہ کاری بڑھی اور وینزویلا امریکہ کا قریبی معاشی اتحادی بنا. گومیز نے امریکی کمپنیوں کو مراعات دی اور امریکہ نے اس کی آمریت کی حمایت کی کیونکہ یہ استحکام فراہم کرتی تھی. دوسری جنگ عظیم کے دوران وینزویلا نے امریکہ کو تیل فراہم کیا، اس کی ترسیل جاری رکھی جو جنگ کی مشینری کے لیے ضروری تھا، اور 1941 میں امریکہ نے وینزویلا میں فوجی اڈے بھی قائم کیے. جنگ کے بعد تعلقات مزید مضبوط ہوئے. 1950 اور 60 کی دہائی میں وینزویلا کی جمہوریت امریکہ کی حمایت یافتہ تھی اور دونوں ممالک نے سرد جنگ کے تناظر میں تعاون کیا، جیسے اینٹی کمیونزم، تجارت اور اینٹی نارکوٹکس پروگرامز. 1960 میں وینزویلا نے اوپیک کی بنیاد رکھی جو تیل کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا ذریعہ تھی، مگر امریکہ کے ساتھ تعلقات پھر بھی اچھے رہے. 1970 کی دہائی میں تیل کا بحران 1973 سے 79 تک، اس کے دوران وینزویلا کی جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ بہت اونچی ہوئیں. امریکہ کو متاثر کیا انہوں نے، لیکن دونوں اس سے مستفید ہوئے. 1976 کے جو اس کے بعد جو نیشنلائزیشن ہوئی، اس کے بعد بھی امریکی کمپنیاں کام کرتی رہیں. 1980 کی دہائی تک وینزویلا لاطینی امریکہ کی سب سے مستحکم اور امیر معیشت تھی اور امریکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی پارٹنر تھا، خاص طور پر تیل کی درآمد کے سلسلے میں. تاہم 1990 کی دہائی میں معاشی بحران نے اس کی وجہ سے تبدیلی آ گئی. تیل کی گرتی قیمتیں، قرضے اور غربت نے عوامی غم و غصہ بڑھا دیا. 1992 میں ہوگو شاویز کی ناکام بغاوت میں امریکہ نے غیر جانبداری اختیار کی، مگر 1998 میں شاویز کی انتخابات جیتنے سے تناؤ شروع ہوا. شاویز کی اینٹی امریکن تقریریں، جیسے کہ 2006 میں اقوام متحدہ میں انہوں نے جارج ڈبلیو بش کو شیطان کہا اور تیل کی صنعت کا انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے. 2007 میں جہاں ایکسون اور کونوکو فلپس جیسی کمپنیوں کو نکال دیا گیا، اس سے تعلقات مزید خراب ہو گئے، کشیدہ ہو گئے. 2002 میں شاویز کے خلاف ایک ناکام بغاوت ہوئی جسے وینزویلا نے امریکہ کی حمایت یافتہ قرار دیا، حالانکہ امریکہ نے انکار کیا، مگر ابتدائی طور پر بغاوت کو تسلیم کیا تھا. بش انتظامیہ 2001 سے 2009 تک اس نے سفارتی تناؤ بڑھایا اور پابندیاں لگائیں اور وینزویلا کو دہشت گردی کے سپانسر کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کی. اوباما دور 2009 سے 17 میں کچھ نرمی آئی، جیسے 2015 میں پابندیاں تھیں، مگر سفارتی بات چیت بھی شروع ہو گئی اور دونوں نے منشیات کے خلاف تعاون کرنے کی بات کی. پھر ٹرمپ کی جو پہلی مدت تھی 2017 سے 21، اس میں تناؤ عروج پر پہنچا. 2017 میں سخت پابندیاں لگائی گئیں. 2019 میں خوان گونڈو کو عارضی صدر بھی تسلیم کیا گیا اور مڈورو کو ڈکٹیٹر اور ڈرگ لارڈ کہا گیا. ٹرمپ نے مڈورو پر انعام رکھا اور فوجی آپشن کا اشارہ بھی دیا. بائیڈن دور 2021 سے 25 میں ابتدائی طور پر پابندیاں جاری رہیں، مگر 2022-23 میں روس یوکرین جنگ کی وجہ سے تیل کی کمی نے کچھ اس کی وجہ سے ان کے رویے میں نرمی آئی، جیسے شیورون کو محدود آپریشن کی اجازت دی گئی. تاہم 2024 کے انتخابات کے تنازع نے واپس معاملات کو سختی کی طرف دھکیل دیا. 2025 میں ٹرمپ کی دوسری مدت کی واپسی نے تعلقات کو اب سب سے خراب سطح پر تاریخ کے لا کر کھڑا کر دیا ہے. ٹرمپ نے فوری طور پر پابندیاں سخت کر دی ہیں،
کیریبین میں فوجی تعیناتیاں بڑھا دی ہیں، خفیہ آپریشنز کی منظوری دے دی ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ جو دوستانہ تجارت سے شروع ہوا تھا جو معاملہ، وہ اب تنزلی کا شکار ہو کر معاشی دشمنی اور عسکری کشیدگی تک پہنچ چکا ہے، جو سرد جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ اب موجودہ مسئلہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں کہانی پہنچی ہے۔ موجودہ تنازع دراصل اس کا آغاز 2013 میں ہوتا ہے نکولس مڈورو کے اقتدار سنبھالنے سے، جب چاویز کی موت ہوتی ہے اور اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں جنہیں مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جی یہ متنازع ہیں۔ تاہم حقیقی طور پر ایک شدت ہوتی ہے 2015 میں، تب آتی ہے جب وینزویلا کی معیشت گرنے لگتی ہے اور مخالفین احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ 2017 میں مڈورو نے وہ ایک نئی آئینی اسمبلی بلاتے ہیں، کال کرتے ہیں، جو مخالفین نے اس کو کہتے ہیں کہ جی غیر قانونی ہے۔ امریکہ اس وقت پہلی بڑی پابندی لگاتا ہے۔ 2018 کے صدارتی انتخابات میں مڈورو فتح کا دعویٰ کرتے ہیں، مخالفین اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں۔ 2019 میں اس پہ ایک عروج آتا ہے۔ جنوری میں خوان گونڈو جو ہیں وہ خود کو عارضی صدر قرار دیتے ہیں اور امریکہ سب سے پہلے ان کو تسلیم کر لیتا ہے، جس کی پیروی 50 سے زیادہ ممالک کرتے ہیں۔ امریکہ تیل کی برآمدات پر پوری طریقے سے پابندی لگاتا ہے، جو وینزویلا کی آمدنی کا 95% ہے۔ نتیجتاً ہائپرفلیشن ہوتی ہے، 2018 میں 1.7 ملین فیصد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 2019 میں 2 لاکھ وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ غذائی، طبی بحران، بجلی کی کٹوتیاں اور لاکھوں مہاجرین جو کہ اب تک 7.7 ملین بتائے جاتے ہیں۔ 2020 میں کورونا وبا نے بحران کو مزید شدید کر دیا اور امریکہ مڈورو پر منشیات کے الزامات اور $15 ملین کا انعام رکھتا ہے۔ 2021 میں گونڈو کی حمایت کم ہوتی ہے مگر پابندیاں جاری رہتی ہیں۔ 2022-23 میں روس یوکرین جنگ سے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور بائیڈن کچھ نرمی دکھاتے ہیں، جیسے شیورون کو آپریشن کی اجازت اور مذاکرات کی کوششیں۔ 2024 کے جولائی انتخابات میں مڈورو 51% ووٹس کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر مخالفین وہ جناب ثبوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ جو مخالف امیدوار تھے ایڈموراڈو گونزالز، وہ کہتے ہیں انہوں نے جی 67% ووٹ لیے تھے، اور امریکہ جو ہیں وہ مڈورو کو تسلیم نہیں کرتے اور ان پر نئی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ 2025 میں ٹرمپ کی جو جنوری میں واپسی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پھر ایک ڈرامائی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ٹرمپ فوری طور پر میکسیمم پریشر پالیسی بحال کر دیتے ہیں، مڈورو کو ڈرگ کنگ پن کہہ دیتے ہیں اور CIA کو خفیہ آپریشنز کی وسیع اجازت دے دیتے ہیں جولائی سے۔ اور امریکہ جو ہے وہ کیریبین میں USS جیرش فارگو اور دیگر بحری جہاز تعینات کر دیتا ہے۔ پورٹو ریکو سے آپریشنز شروع کر دیے جاتے ہیں اور اگست میں مشتبہ منشیات کہتے ہیں کہ جی جو ان سے ریلیٹڈ کشتیاں ہیں، ویسلز ہیں، ان پر ڈرون حملے ہوتے ہیں، بحری حملے شروع کر دیے جاتے ہیں، جو کہ اکتوبر تک جاری رہتے ہیں، اور 30 سے زیادہ ہلاکتیں ان کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہو چکی ہیں۔ ٹرمپ کی ٹیم جیسے مارکو روبیو ہیں، مائک پرمپیو ہیں، انہوں نے یہ فوجی آپشن کا اشارہ بھی دے دیتے ہیں کہ جناب ہم مکمل طور پر ہم نے حملہ نہیں کیا لیکن حملہ ہو سکتا ہے۔ مڈورو اس کے جواب میں فوج کو سرحدوں پر متحرک کر دیتے ہیں۔ گیانا کے ساتھ تنازع مزید بڑھ جاتا ہے، اسکوبو علاقے پر جہاں تیل ہے، اور اقوام متحدہ امریکہ پر جارحیت کا الزام لگاتا ہے۔ مڈورو نے روس اور چین سے فوجی امداد کی اپیل کی اور داخلی طور پر مخالفین پر کریک ڈاؤن بڑھا دیا۔ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو سیاسی ہے، جمہوریت اور آمریت کا تنازع ہے، سوشلزم اور کیپٹلزم کا تنازع ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ ہزاروں سیاسی قیدی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر۔ پھر منشیات ہیں، کولمبیا اس کا گڑھ ہے اور وینزویلا رستے میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب وینزویلا کو کہتے ہیں یہ کولمبیا سے امریکہ تک کوکین کی راہ فراہم کرتا ہے، اور مڈورو کو ان کا اتحادی ہونے کا ان پر الزام لگاتا ہے۔ معاشی بھی ہے، تیل کے ذخائر ہیں جی، اس پر کنٹرول چاہیے۔ آپ کو بتایا امریکہ کو جہاں تیل کی اسمیل آ جاتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جو مڈورو ہے اس کے ہاتھ سے نکلے تاکہ ہم اس میں سے کوئی اپنا حصہ لے سکیں۔ پھر جیو پولیٹیکل ہے، چین اور روس کی حمایت سے امریکہ کا لاطینی امریکہ میں اثر کم ہو رہا ہے اور ٹرمپ اسے روکنا چاہتے ہیں۔ پھر داخلی معاملات علیحدہ ہیں کہ وینزویلا میں عدم مساوات اور بحران جو ہے وہ مڈورو کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، مگر پابندیاں جو ہیں یہ بھی بات سچ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو ایک انٹرنل ان کا بحران ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔
موجودہ حیثیت دیکھیں تو آج نومبر 2025 میں کشیدگی عروج پر ہے. امریکہ پورٹو ریکو اور کولمبیا سے طاقت کی پروجیکشن کر رہا ہے. وینزویلا گیانا کی سرحد پر فوج بڑھا رہا ہے. ٹرمپ کی انتظامیہ مڈورو کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے مگر مکمل جنگ سے فی الحال تو گریز کر رہی ہے. لیکن ٹرمپ نے اس چیز کا اندیا دیا ہے کہ وہ اس چیز سے گریز نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک تو میں نیول آپشن جا رہا ہوں لیکن میں ٹروپس آن گراؤنڈ بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں لینڈ آپریشن کو بھی لانچ کر سکتا ہوں. تو اور انہوں نے یہ بارہا اندیا دیا ہے اور خاص طور پہ یہ گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ ہی مائٹ گو فار این آل آؤٹ وار اور ان کا واحد ایم ہوگا کہ مڈورو کی جو رژیم ہے اس کو چینج کر دیا جائے اور ان کی جگہ پر کسی اور کو لا کر یہاں پر بٹھایا جائے. مڈورو کی طرف دیکھا جائے وہ مضبوط ہیں لیکن ان کی معیشت جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ شدہ ہے. 75% اس میں کمی آ چکی ہے. مہاجرین کا بحران اپنی جگہ پر جاری ہے. بین الاقوامی طور پر برازیل اور میکسیکو جو ہیں وہ ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ معاملات شاید ٹھیک نہ ہوں. اگر ایک آخر میں اس کو سم اپ کروں تو میں اتنا کہوں گا جناب کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بہت سی پرتیں ہیں, بہت سی تہیں ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک پورا تاریخی پس منظر بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. فی الحال دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ سوشلزم کیپٹلزم کی وار بھی ہے, یہ نظریاتی جنگ بھی ہے, یہ تیل کے وسائل کے اوپر قبضے کی جنگ بھی ہے, یہ چین اور روس کو ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ جنوبی امریکہ میں روکنے کی ایک جنگ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ڈرگز ہیں ان کو وہاں پر نہ آنے دیا جائے. انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے کیونکہ جب اتنی دیر کے لیے کوئی برسر اقتدار رہتا ہے تو بہت سے معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی بحران ہے جو وینزویلا میں جنم لے رہا ہے. وہاں پر لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ادویات کی کمی ہے, خوراک کی کمی ہے. وہاں پر اپنے بہت سے مسائل ہیں جس سے کہ وینزویلا ان سے نبرد آزما ہے کیونکہ ان کی 95% جو معیشت ہے وہ تیل پر اس کا انحصار ہے اور تیل کی جب ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو پھر معاملات خراب ہوں گے. کیا ہوتا ہے, کیا واقعی ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر حملہ کر دیں, کیا واقعی ایک جنگ ہوگی؟ وہ ٹرمپ جو کہ سینہ ٹھوک کے یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو 8 جنگیں رکوا چکا ہوں, کیا وہ ایک جنگ شروع بھی کریں گے اور پھر اس کو کس طریقے سے وہ جسٹیفائی کریں گے؟ یہ ایک دیکھنے کے قابل چیز ہوگی کیونکہ ان کو نوبل پرائز کی بہت شدید خواہش ہے. ایک جنگ شروع کر کے شاید ان کے کچھ پوائنٹس کٹ جائیں اور میرا خیال ہے وہ شاید یہ نہیں چاہیں گے. تو جناب یہ ساری کہانی تھی امریکہ اور وینزویلا کی. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.